ابھی اپنے مقالے کی تلخیص پیش کریں گے صوبہ جھارکھنڈ کے نہایت ہی معروف مشہور شخصیت اور قلمکار فضیلت الشیخ اشفاق سجاد سلفی حفظہ اللہ، جو گریڈی کے ایک بہت بڑے ادارے کے ریکٹر ہیں، رئیس ہیں۔ میں مولانا موصوف سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ اپنے مقالے کی تلخیص پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ علماء کرام، معزز سامعین اور ہماری دینی و ملی مائیں اور بہنیں، یہ عظیم الشان اجلاس عام جامعۃ الفلاح کے بینر تلے منعقد ہو رہا ہے، اور جس مناسبت سے منعقد ہو رہا ہے وہ ایک عظیم مناسبت ہے۔ میرے بھائیوں، وہ مناسبت جھارکھنڈ کی سرزمین کی ایک عظیم شخصیت حضرت مفتی عبدالعزیز حقانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر ایک شاندار کتاب کے اجرا کی مناسبت سے یہ عظیم الشان پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جھارکھنڈ کی سرزمین ہے اور میں اسی سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا گھر یہاں سے کچھ دور گریڈی ہے۔ جب ہم نے آنکھیں کھولی، پڑھنے لکھنے کے لائق ہوئے اور اپنے علاقے کے مرکزی ادارہ جامعہ محمدیہ ڈابھاکھین ضلع جامتاڑا آنا جانا کرنے لگا۔ اس زمانے میں اس ادارے میں ہر سال ایک دو روزہ عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہوا کرتا تھا، اور اس اجلاس میں یو پی سے، ممبئی سے، دلی سے اور ہندوستان کے دوسرے خطوں سے بڑے بڑے علماء مدعو ہوتے تھے۔ مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالقیوم رحمانی بستوی رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ عبدالحمید رحمانی رحمت اللہ علیہ، فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالسلام اسلم خان پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا امر اللہ عارف سراجی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالرشید علی خواجہ پوری رحمت اللہ علیہ، اور دیگر عظیم عظیم ہستیاں اور شخصیتیں وہاں پہنچا کرتی تھی۔ اپنی آنکھوں سے ان حضرات کو دیکھتا تھا تو دل میں یہ بات پیدا ہوتی تھی، یا اللہ یہ تو یو پی کے رہنے والے ہیں، یا اللہ یہ تو ممبئی کے رہنے والے ہیں، یا اللہ یہ تو دلہی کے رہنے والے ہیں، یا اللہ یہ تو فلاں اسٹیٹ کے رہنے والے ہیں، فلاں صوبے کے رہنے والے ہیں۔ کیا جھارکھنڈ اور بہار میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ جس عالم کی تقریر سنے اور ان کو عظیم ہستی کہہ سکیں، ان کو ایک عظیم شخصیت کہہ سکیں؟ لیکن اس وقت خال خال نظر آتی تھی۔ مفتی عبدالعزیز حقانی رحمت اللہ علیہ پڑھ کر کے آ گئے تھے اور جھارکھنڈ میں تعلیم اور دعوت کی، انسانیت کی، تعلیم اور تربیت کی آبیاری اور آبپاشی اور خدمت کر رہے تھے، لیکن ابھی ہم ان کی شخصیت سے واقف نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، اسی زمانے سے
ہم نے یہ تحقیق کرنا شروع کی، یہ معلوم کرنا شروع کیا کہ کیا اس علاقے سے، چاہے وہ پاکوڑ ضلع ہو، صاحب گنج ضلع ہو، ضلع گڈا ہو، تمکا ہو، گریڈی ہو، دیوگھر ہو، یعنی سابق سنتھال پرگنہ ہو یا چھوٹا ناگپور ہو، رانچی کا علاقہ ہو، کیا اس علاقے کی کوئی تاریخ رہی ہے جماعت اہل حدیث کی؟ کیا ادھر کی کوئی ایسی شخصیت رہی ہے جس نے ماضی میں اس علاقے میں انقلابی تحریک چلائی؟ کتابوں کی ورق گردانی کرتا رہا، معلوم کرتا رہا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دیکھا کہ اس علاقے میں بڑی بڑی شخصیتوں نے جنم لیا، بڑی بڑی تحریکوں نے لیا، اور سلفیت کا، اہل حدیثیت کا اور جماعت اہل حدیث کا اس علاقے میں فروغ ہونے اور فروغ دینے کا بہت زیادہ کارنامہ اور محنتیں انجام دی گئی، کوششیں کی گئی، لیکن ضبط تحریر میں نہیں ملی۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں تحریک شہیدین علامہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ جب سفر حج میں جا رہے تھے تو انہوں نے ہندوستان کے جن خطوں کا دورہ کیا تھا ان میں یہ بھی خطہ شامل ہے، یہ صاحب گنج کا علاقہ، یہ پاکوڑ کا علاقہ، یہ ساحلی علاقہ اور جھارکھنڈ کی سرزمین بھی شامل ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ انہوں نے جب اپنی تحریک چلائی تھی، تحریک شہیدین چلائی تھی، ہندوستان کی آزادی کی تحریک چلائی تھی، تو یہ وہی علاقہ ہے، یہ پہاڑی علاقہ وہی ہے، یہ دامن کو کا علاقہ وہی ہے جہاں سے مٹھا چاول، مٹھیا چاول اکٹھا کر کر کے جمع کیا جاتا تھا اور پھر بیچا جاتا تھا، اور اس کو تحریک شہیدین کے متوسلین تک اور اس سے وابستگان تک اس چندے کو پہنچایا جاتا تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے جھارکھنڈ والوں کی عظمت ہے، اور میں آپ کو ایک تاریخی حوالہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہی علاقہ ہے صاحب گنج اور پاکوڑ کا علاقہ کہ فرق کا ندی میں پول نہیں بنا تھا، انگریز کا زمانہ تھا اور مجاہدین آزادی ہند کے لیے چندوں کو جمع کیا جا رہا تھا، اور اسی علاقے کے ایک نوجوان نے چندہ اکٹھا کیا ادھر گنگا کے اس پار اور کشتی پر سوار ہوا، اور جب لے کر کے چلنے لگا ان کو اندازہ ہوا کہ میری مخبری کر دی گئی ہے، میرے بارے میں بتا دیا گیا ہے، اور میں جب اس پار اتروں گا تو میں پکڑ لیا جاؤں گا، ایک تو مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا یا مجھے پھانسی دے دی جائے گی، اور دوسری بات یہ کہ بڑی محنت سے میں نے مجاہدین آزادی ہند کے لیے چندہ جمع کیا ہے، وہ چندہ سارا کے سارا ضبط ہو جائے گا۔ یاد رکھو اس حوالے کو، اس عظمت کو یاد رکھو کہ وہ انہوں نے ایک آلہ لیا اور اپنی ایک آنکھ میں مارا اور اپنی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ جب میں اس پار اتروں گا، فرقہ ندی پار کروں گا، تو اس کے بعد جب تلاشی ہوگی، چیکنگ ہوگی، تفتیش ہوگی، جب چیک کیا جائے گا تو پھر میری آنکھ ویسی نہیں ہوگی، میرا حلیہ ویسا نہیں ہوگا، میری صفت ویسی نہیں ہوگی، میری ذات ویسے نہیں ہوگی جیسا کہ میرے بارے میں بتایا گیا ہوگا، تو مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، وہ اس پار آتے ہیں اور کوئی ان کی تلاشی نہیں ہوتی ہے، اور اس طریقے سے وہ انہوں نے چندے کو مجاہدین آزادی تک پہنچایا تھا۔ آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مجاہدین آزادی کے خلاف انگریزوں نے جو مقدمات قائم کیے تھے ان میں سے ایک مقدمہ آپ کے اسی راج محل میں قائم ہوا تھا، اسی راج محل میں قائم ہوا تھا۔ یہ اسلام پور کا علاقہ، یہ برہیٹ کا علاقہ، یہ دلال پور کا علاقہ، یہ وہ علاقہ ہے کہ کسی بھی پیڑ سے پوچھو گے، درخت کے کسی بھی
کسی بھی درخت کی کسی بھی ڈالی سے پوچھو گے، جو بوڑھا درخت ہوگا، پہاڑ کے کسی پتھر سے پوچھو گے تو وہ ضرور بتائے گا کہ ہمارے اوپر، ہمارے سائے میں پتھر بولے گا کہ ہمارے اوپر بیٹھ کر کے مجاہدین آزادی نے اور تحریک شہیدین کے مجاہدین نے آرام کیا۔ یہ ہماری عظمت ہے، یہ ہماری شناخت ہے، اور اسی لیے یہی وہ علاقہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین میں، اور ہندوستان بول کر کے میں یہ چھوٹا ہندوستان نہیں بلکہ سری لنکا کو شامل کرتا ہوں، برما کو شامل کرتا ہوں، بنگلہ دیش کو شامل کرتا ہوں، اور پاکستان کو شامل کرتا ہوں، اور افغانستان کو شامل کرتا ہوں۔ اس پورے علاقے میں سب سے بڑا مناظرہ جو ہوا تھا وہ مناظرہ مرشید آباد ہے، کہ اس زمانے میں آج اتنا شاندار پروگرام، کھانے کا انتظام الگ ہے، لائٹ کا انتظام الگ ہے، مائک کا انتظام الگ ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری اور آپ کی تعداد کیا ہے دیکھ لیجئے۔ اس زمانے میں، اس مناظرہ مرشید آباد میں اس علاقے کے مخلصین نے، اللہ کے بندوں نے 40,000 کی تعداد میں شرکت کی تھی۔ کتنی تعداد میں؟ 40,000 کی تعداد میں۔ اور اہل حدیثوں اور حنفیوں کے درمیان، مقلدین کے درمیان مناظرہ ہوا تھا، 1 ہفتہ تک مناظرہ چلا تھا، اور مناظرہ اہل حدیثوں نے جیتا تھا۔ ایک سے گاؤں، جتنے بھی بستیاں نظر آتی ہیں، جتنے گاؤں نظر آتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو غیر اہل حدیث تھے وہ ساری بستیاں اہل حدیث ہو گئی۔ 40,000 کے مجمع نے اہل حدیثیت کو قبول کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنی کتاب دامن کوہ میں کاروان رفتگاہ میں ایک واقعے کو ذکر کیا ہے کہ علامہ ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ اسلام پور کے جلسے میں آئے تھے، اور وہاں سے پرہیٹ کے جلسے میں آئے تھے، اور اس وقت کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے اور کہا ہے کہ میں نے اس علاقے کے جلسے کو دیکھا، پرہیٹ کے جلسے کو دیکھا، اسلام پور کے جلسے کو دیکھا، اور نظم و نسق کو دیکھا، انتظام کو دیکھا، تو لگا کہ لاہور پاکستان میں جو انجمن حمایت اسلام کا پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام سے یہ پروگرام زیادہ عظیم الشان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری عظمت ہے۔ جب ہم نے تاریخ مزید دیکھنا شروع کی، تب جا کر کے پتا چلا کہ علامہ مصلح الدین آدمی نے اس علاقے کا دورہ کیا، 30 سے 35 سال تک، 40 سال تک انہوں نے اس علاقے میں قیام کیا، اور دعوت کا، تعلیم کا اور تبلیغ کا، تربیت کا انہوں نے ایک جال اور نیٹ ورک بچھا دیا۔ مفتی عبدالعزیز حقانی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ میں نے اپنے استاد محترم فضیلت الشیخ علی حسین سلفی رحمت اللہ علیہ اور فضیلت الشیخ عبدالعزیز حقانی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کی سوانح پڑھنے کی کوشش کی، ان کی خدمات کو معلوم کرنے کی کوشش کی، تب جا کر کے پتا چلا کہ ان حضرات نے اس علاقے میں کس طرح کی خدمات سر انجام دی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری عظمت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ اسٹیج پر جو باہر کے علماء، مفسر قرآن مولانا عبدالقیوم رحمانی اور علامہ عبدالحمید رحمانی رحمت اللہ علیہ، مجھے یاد ہے میں نے تاریخ میں یہ درج کیا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا عبدالحمید رحمانی رحمت اللہ علیہ برہیٹ کے جلسے میں آئے تھے، اور 3 3.5 گھنٹے جماعت اہل حدیث جھارکھنڈ کی تقریر کے موضوع پر انہوں نے تقریر کی تھی، لیکن اس وقت ہم لوگ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ یہ مفتی عبدالعزیز حقانی نے بتایا تھا۔ یہ ہماری عظمت ہے۔ اور جب آگے بڑھے، جامعہ سلفیہ بنارس سے فراغت ہوئی، اور اسی زمانے میں ایک دن جامعہ سلفیہ بنارس کے آنگن میں دیکھا کہ ایک خوبصورت اور ودیع انسان، داڑھی لمبی لمبی ہے، چوڑا پاجامہ، چوڑا کرتا پہنے ہوئے میدان میں، فیلڈ میں اور آنگن میں، جامعہ سلفیہ کے آنگن میں ایک انسان گھوم رہا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا یہ معمولی شخصیت نہیں، یہ مفتی عبدالعزیز حقانی کی شخصیت۔
میرے بھائیوں، اس کے بعد یہ احساس جاگا، یہ یقین ہوا کہ ہماری جھارکھنڈ کی سرزمین بانجھ نہیں ہے، ہمارا علاقہ بانجھ نہیں ہے، اس لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اور معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی دن سے میں نے یہ ٹھان لیا کہ اپنے علاقے کی تاریخ لکھنی ہے، اور چنانچہ ہم نے کئی کتابیں اس موضوع پر لکھی۔ اردو میں ہماری کتاب دامن کوہ میں کاروان رفتگاں 400 صفحے کی کتاب ہے۔ ہم نے عربی میں کتاب لکھی رجال من التاریخ واعمالهم فی ولایت جھارکھنڈ۔ ہم نے ایک اردو میں کتاب لکھی جھارکھنڈ میں شیخ الکل بالکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے تلامذہ خدمات اور اثرات۔ میرے بھائیوں، ہم انہی بزرگوں کی تعلیم، تربیت اور دعوت کی بنیاد پر آج اہل حدیث ہیں اور مضبوط اہل حدیث ہیں، اور کھم ٹھوک کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہماری عظمت کو حقیر نہ سمجھنا، ہمارے مقام کو کمتر نہ سمجھنا۔ ہمارا یہ وہ علاقہ ہے جہاں ایک سے ایک شخصیت نے جنم لیا۔ فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالحنان دلال پوری رحمت اللہ علیہ کہ جامعہ سلفیہ بنارس مادر علمی کا جب قیام عمل میں آیا تو صاحب مرآت المفاتیح علامہ شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے ٹرین سے سفر کیا اور دلال پور آئے اور ان کو کہا کہ آپ چلیے جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کی آپ کو قیادت کرنی ہے اور شیخ الحدیث کے منصب پر آپ کو فائز ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب عمر وہ رہی یہی، اب توانائی وہ نہیں رہی، اب وہ طاقت نہیں رہی، اس لیے آپ جائیے لیکن آپ کو نراش نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے اپنی جگہ پر جامعہ سلفیہ دلال پور اور وہاں کے ایک عظیم ہستی اور عظیم استاد علامہ احمد اللہ رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے شیخ الحدیث بنا کر کے جامعہ سلفیہ بنارس بھیجا۔ اسی لیے ابھی چند سال پہلے جامعہ سلفیہ بنارس میں اجتماع ابناء قدیم کا دوسرا اجلاس ہوا تھا، میں نے اپنا مقالہ پیش کیا تھا اور جھارکھنڈ اور جامعہ سلفیہ کے درمیان ربط و تعلق کا وعدے کیا تھا، تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ جامعہ سلفیہ جب قائم ہوا تو اس کا پہلا شیخ الحدیث جو آیا وہ ہمارے علاقہ جھارکھنڈ سے آیا۔ ہماری حیثیت کمزور نہیں ہے، ہم نے ایسی ہستیاں جنم دی ہیں، ایسی شخصیتیں جنم دی ہیں، صرف ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ لیکن اہل جھارکھنڈ سنو، یہ ہماری یہ کوتاہ فہمی ہے، یہ ہماری عادت غیر حسنہ سیاح نہیں کہنا چاہتا ہوں، یہ ہماری بڑی بری عادت ہے کہ ہم اپنے یہاں کے علماء کو، شخصیات کو، ہستیوں کو وہ درجہ اور مقام نہیں دینا چاہتے۔ آئیے یہ مفتی عبدالعزیز حقانی کہ جامعہ سلفیہ بنارس میں جب پورے ہندوستان لیول پر دارالافتاء کا قیام عمل میں آیا، فتویٰ کمیٹی کا قیام عمل میں آیا، پورے ہندوستان لیول پر، صرف جامعہ سلفیہ کی سطح پر نہیں، تو ہندوستان کی جن عظیم ہستیوں کو وہاں بلایا گیا اور رکن بنایا گیا، ان میں ایک ہمارے ممدوح حضرت علامہ مفتی عبدالعزیز حقانی رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ میرے بھائیوں، ہماری سرزمین بانجھ نہیں رہی، ہم نے تو وہ کارنامہ انجام دیا کہ ہم نے ادھر سے چندہ کیا اور شیخ الکل بالکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچایا کہ ادھر سے ان کے تلامذہ لے کر کے جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب جھارکھنڈ کی تاریخ پڑھتے ہیں تو علامہ عبد الرحیم پیر بھومی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے پڑوس پیر بھوم کے رہنے والے تھے، اور علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، چونکہ ادھر بنگالیت کا علاقہ تھا، شاید یہ وجہ رہی ہو، اس لیے انہوں نے اس علاقے کا رخ کیا اور دعوت اور تبلیغ شروع کی۔ علامہ تنزیل احمد صدیقی پاکستانی عالم اور علامہ شمس الحق بیانوی صاحب المعبود کے خاندان سے تعلق رکھنے والے عالم دین علامہ تنزیل احمد صدیقی نے جب دبستان نظیریہ کتاب لکھی تو اس کی پہلی جلد میں جھارکھنڈ کا ایک
उन्वान कायम किया और लिखा कि झारखंड के इस इलाके में जिन अजीम हस्तियों ने और जिन शख्सियत ने दावत की खिदमत की है, तालीम की खिदमत की है, इदारों की खिदमत की है, इंसानियत की खिदमत की है, उनमें से एक अजीम हस्ती अल्लामा अब्दुल रहीम बीर भूमी रहमतुल्लाह अलैह की भी रही। मेरे भाइयों, हमने उनको पहचाना नहीं, मालूम करने की कोशिश नहीं की। हम मरऊब हो जाते हैं, कह रहे ये तो वहां से है, ये यहाँ से है। कोई मरऊबियत की बात नहीं, हमारी अजमत है, हमारा मुकाम है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को समझें, अपनी अजमत को समझें, अपने इलाके के इदारों को समझें। मेरे भाइयों, एक और तारीखी बात बताना चाहता हूं। ये आपका ये इलाका हो गया, रांची के इलाके को जब उठा करके देखते हैं तो इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह को नजर बंद कर देने का आर्डर जारी होता है अंग्रेज की तरफ से। कलकत्ता में थे वो, और तमाम स्टेट वालों ने धड़ाधड़ अपना दरवाजा पैक करना शुरू किया कि हमारे यहाँ आप जैसी अजीम हस्ती के लिए गुंजाइश नहीं है। ये झारखंड की वो सरजमीन, ये हमारी अजमत है, ये पहाड़ी इलाका तेरी अजीम शान है कि तूने दरवाजा खोल दिया और कहा आइए इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद, आइए और आइए और रांची में क़याम कीजिए। और आपने 4 साल तक रांची में क़याम किया। ये याद रखिएगा, इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी शानदार किताब तज़किरा लिखी तो झारखंड में लिखी, कई किताबें लिखी झारखंड में लिखी। तर्जुमानुल कुरान की तफसीर जो उनकी है उसका अक्सर हिस्सा उन्होंने झारखंड में लिखा। एक दिन अपर बाजार मस्जिद में वो जुमा पढ़ने के लिए गए, टोपी पहने हुए थे। अरे आलिम दीन जो होता है, जो अहले इल्म होता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जिसके पास इल्म होता है अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जे को बुलंद करता है। मौलाना कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था दूसरी लाइन में, चंद लोग मस्जिद में थे तो हमको देखा तो कहा चलिए आप ही जुमा पढ़ा दीजिए। मिंबर पर चढ़ा, अल्लाहु अकबर, इमामुल हिंद का पहला जुमा का खुतबा याद रखो। उन्होंने जुमा का पहला खुतबा जो दिया झारखंड में दिया और झारखंड की राजधानी रांची में दिया। कहते हैं कि मिंबर पर बैठा, उसके बाद मैंने तकरीर शुरू की। अब सारे लोग ऐसे टकर टकर देखने लगे। वो कहते हैं कि इससे पहले क्या होता था, कायदा बगदादी की तरह कोई बगदादी कायदा निकाला और वो अरबी में यालमुन तलमुन कर दिया और उसके बाद खुतबा खत्म। आज उन्होंने देखा खुतबा किस चीज का नाम है। झारखंड वालों, रांची को जिन्होंने सबसे पहले खुतबे मोहम्मदी से मुतारफ कराया वो इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद है। और उसके बाद उन्होंने ईदैन की नमाजें पढ़ाई, हर जुमा को खुतबा दिया, 4 साल तक खुतबा उन्होंने दिया। और ये झारखंड की अजमत है कि लाहौर से, पाकिस्तान से एक आदमी पैदल चल करके रांची पहुंचता है इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए और तफसीर कुरान का नुस्खा लेने के लिए। और मौलाना कहते हैं कि नमाज पढ़ करके मैं निकला, आगे आगे चल रहा था, लगा कि एक आदमी पीछे पीछे आ रहा है। मैंने मुड़ करके देखा तो उसने सलाम किया। मैंने पूछा कि जनाबे आली कहां से? कहा पाकिस्तान से, लाहौर से, पेशावर से, रावलपिंडी से, फला इलाके से आया हूं। कहा कैसे आना हुआ? कहा पैदल चल करके आया हूं। सुन लीजिए, कैसे? पैदल चल करके आया हूं। ये हमारी अजमत है, ये झारखंड की अजमत है, पैदल चल करके आया हूं। किस लिए आए हो? कहा कि आपके मज़ामीन को हमने पढ़ा है, आपकी किताबों को हमने पढ़ा है, मैं चाहता हूं कि आपकी तफसीर मुझे हासिल हो जाए। मौलाना लिखते हैं कि आप पढ़ लीजिए तर्जुमानुल कुरान का मुकद्दमा इंतिसाब। लिखते हैं कि कुछ दिनों तक क़याम किया और जब जाने लगे तो मुझे बताया नहीं। अगर मुझे बताया होता तो मैं सफर खर्च उनको देता। ये हमारी अजमत है, ये हमारी जमात की अजमत है, ये जमात अहले हदीस की अजमत है। और इतना ही नहीं कि मौलाना इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह जब रांची में नजरबंद थे तो गांधी जी
चल करके पहली बार मौलाना आजाद से मिलने के लिए दिल्ली से रांची पहुंचे, लेकिन अंग्रेज ने अपनी हिरासत में इनको रखा था, मिलने नहीं दिया। बाद में जब रिहा हुए 4 साल के बाद, तो फिर मौलाना दिल्ली गए और हकीम अजमल खां के रूम में, उनके कमरे में मुलाकात गांधी जी से हुई। ये हमारी अजमत है। जब हम यहाँ की तारीख पढ़ते हैं तो मौलाना विलायत अली अदीम आबादी रहमतुल्लाह अलैह, जो तहरीके शहीदैन के एक अदीम सिपा सालार थे, वो इसी इलाके में आए थे। और उन्होंने इस इलाके में, जानते, एक आदमी लूम चला रहा था। मेरी किताब पढ़ी है दामने कोह में कारवाने रफ्तगा। एक आदमी लूम चला रहा था, लूड़ी खटाक खटाक बिन रहा था। मौलाना आए और आकर के कहा अस्सलाम वालेकुम। वो बेचारा जानता भी नहीं था, फिर सलाम का जवाब दिया। कहा आप लूम चलाते रहिए। कहा नहीं, लगा कि फकीर है। उन्होंने कुछ पैसा निकाल करके दिया मौलाना विलायत अली अदीम आबादी को। मौलाना विलायत अली अदीम आबादी को पैसा निकाल के कहा नहीं नहीं नहीं, मैं भिख मंगा नहीं हूं, पैसा मांगने नहीं आया हूं। तो इन्होंने सोचा कि थोड़ा स्टैंडर्ड फकीर होगा, थोड़ा कुछ और दिया। जब देखा कि नहीं जा रहे हैं, तो ये लुड़िया ऐसे ठोकने वाला एक डंडा रखता था, आप बुजुर्गों को मालूम होगा, तो वही डंडा उठाया और मौलाना पर डंडा चलाना चाहा। मौलाना इत्मीनान का इजहार किया। मेरे भाइयों, वो आदमी, वो मुखलिस अंसारी, वो लूम चलाने वाला समझा कि अब ये फकीर नहीं है। कहा किस लिए आए हो? कहा मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हूं। पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होता, कोई सरहद नहीं होती, कोई दीवार नहीं होती, ये याद रखिए। मौलाना विलायत अली अदीम आबादी कहते हैं तुम लूम चलाते रहो और पढ़ते रहो। अलिफ जबर आ, बे जबर बा, ते जबर ता, तुम लूम चलाते रहो। अल्लाहुम्मा फ़्तली अबवाब रहमते का, तुम लूम चलाते रहो और पढ़ते रहो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरीके से 6 माह तक क़याम किया और उस लूम चलाने वाले को किया और कहा अब इस इलाके के लिए तुमको दाई बना करके जाता हूं। मेरे भाइयों, ये हमारी अजमत है और उस जमाने से हमारी तारीख है कि जब यहां से तुमका तक पैदल चल करके जाते होंगे, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। उस वक्त को याद करो कि एक आदमी विलायत अली अदीम आबादी रहमतुल्लाह अलैह पटना से चल करके इस इलाके में आते हैं और दावत और तबलीग का काम करते हैं। वापस जाने के बाद उन्होंने अपने खलीफा और शागिर्द अब्दुर्रहमान मलीहाबादी लखनवी रहमतुल्लाह अलैह को इस इलाके में भेजा और उन्होंने दिलालपुर में क़याम किया और अल्लामा अहमदुल्लाह अज़ीम आबादी की लड़की से शादी की और उसी लड़की के पेट से 2 अदीम हस्तियों ने जन्म लिया, अल्लामा अब्दुल हन्नान दिलालपुरी और उनके भाई गालिबन अब्दुल मन्नान दिलालपुरी। इन दोनों ने जन्म लिया। मेरे भाइयों, ये अजीम शख्सियतें इस इलाके में आती रही और इस इलाके में वो आ करके काम करती रही। चुनांचे जब हम तारीख दोहराते हैं, पढ़ते हैं, मालूम करते हैं, तो शेखुल कुल बिल्कुल अल्लामा सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के कई तलामज़ा इस इलाके में आए। अल्लामा अबू मोहम्मद इब्राहिम आरवी, अल्लामा अब्दुल अजीज रहीम आबादी साहिब हुस्नुल बयान, अल्लामा अबुल कासिम से बनारसी, अल्लामा मोहम्मद सईद बनारसी, अल्लामा शेर पंजाब फातिह कादियान, अल्लामा सनाउल्लाह मरसरी और इस तरह के बहुत सारे उलमा आए। किसी ने मधुपुर में क़याम किया, किसी ने दिलालपुर में क़याम किया, किसी ने रांची में क़याम किया और इस तरीके से इस इलाके में क़याम करके उन्होंने दावत का काम किया, तबलीग का काम किया, तदरीस का काम किया। और एक तारीख और सुन लीजिए, मैंने शायद ज्यादा टाइम ले लिया है, एक तारीख और सुन लीजिए कि इस इलाके में जो इदारा कायम है दिलालपुर वाला, शमसुल हुदा दिलालपुर, इसकी तारीख इतनी कदीम है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ भी कायम नहीं हुआ था, मदरसा अहमदिया आरा भी कायम नहीं हुआ था और दारुल उलूम अहमदिया सलफिया दरभंगा भी कायम नहीं हुआ था।
اس زمانے میں یہ ادارہ قائم ہوا تھا، اور اس علاقے کے مخلصین نے، میں نے سنا ہے کہ آج بھی اس علاقے سے اور اس ادارے سے ہماری اور آپ کی ایسی محبت جڑی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے جامعہ اصلاح المومنین برہیٹ سے کہ ہم سالانہ چندہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور بیل گاڑی کے ذریعے سے اپنے چندوں کو وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہماری عظمت ہے، یہ ہماری تاریخ ہے میرے بھائیوں، اس لیے کبھی بھی اپنی تاریخ کو فراموش نہیں کی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اس علاقے میں پورے جھارکھنڈ میں سب سے زیادہ دعوت کا، تبلیغ کا، ارشاد کا اور اہل علم کو تیار کرنے کا، علماء تیار کرنے کا کردار سب سے زیادہ جس چیز کا رہا ہے وہ اجلاسوں کا رہا ہے، جلسوں کا رہا ہے۔ یہ حقیقت یاد رکھیے گا، ورنہ اس سے پہلے ادھر زیادہ ادارے نہیں ہوتے تھے۔ لوگوں نے سمجھا، سوجھا، بوجھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو باہر بھیجا۔ کسی نے جامعہ اسلامیہ فیض عام بھیجا، کسی نے دارالحدیث بھیجا، کسی نے عالیہ بھیجا، کسی نے مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس بھیجا، کسی نے عمر آباد بھیجا، کسی نے اور کہیں بھیجا، اور وہ پڑھ کر کے آئے اور اس علاقے میں اداروں کو قائم کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک تاریخ یہ بھی ہماری ہے کہ اس علاقے کے کبھی اہل حدیث لڑکے دیوبندی ادارے میں پڑھنے کے لیے چلے گئے تو وہ دیوبندی بن کر کے چلے آئے اور اپنے خاندان والوں کو دیوبندی بنا دیا۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ کوئی دیوبندی لڑکا، حنفی لڑکا کسی اہل حدیث ادارے میں گیا اور وہاں سے پڑھ کر کے آیا اور وہ اہل حدیث بن کر کے آیا۔ مفتی عبدالعزیز حقانی رحمت اللہ علیہ کا اصلی گاؤں ہم نے منجور نچوا یا ککر نچوا ادھر ہے دھنباد علاقے میں، ہم نے وہ گاؤں دیکھا ہے، ہم نے وہ بستی دیکھی ہے۔ مفتی صاحب بتاتے تھے کہ ہم وہیں کے رہنے والے تھے۔ آج بھی تعزیہ پرستوں کی، قبر پرستوں کی، مدار پرستوں کی وہ بستی ہے، وہاں سے یہ عظیم ہستی اس علاقے میں اٹھ کر کے آتی ہے اور فراغت کرتی ہے کس ادارے سے؟ دارالعلوم مئو سے، جو حنفیوں کا ایک ادارہ ہے۔ اتنا عظیم انسان، اتنا بڑا مجاہد انسان، اتنا بڑا فقیہ انسان، اتنا بڑا شیخ الحدیث، اتنا بڑا مفسر قرآن، کبھی آدمی سوچ نہیں سکتا کہ ایک آدمی نے دیوبندی ادارے سے فراغت حاصل کی ہو اور ان کی شخصیت اتنی عظیم رہی ہو۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا یا اللہ، یہ مفتی عبدالعزیز حقانی اور یہ دارالعلوم کا ادارہ، یہ مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ جن کی طرف اپنے آپ کو مفتی عبدالعزیز حقانی نسبت کر کے حقانی لکھتے تھے، یہ کیسے انہوں نے ان سے تعلیم پائی، تربیت پائی؟ صرف علمی استفادہ کیا، شخصیت سے نہیں۔ ورنہ حنفی ہوتے، دیوبندی ہوتے اور اس علاقے کے لیے ایک عظیم ہستی ہوتے تو پھر یہ علاقہ کدھر وہ لے کر کے چلے جاتے، کیونکہ جب بڑا سیلاب آتا ہے جدھر اس کا رخ ہوتا ہے ادھر ندی ہی ندی بن جاتی ہے اور کھیتیاں ویران ہو جاتی ہے، آبادیاں ویران ہو جاتی ہے۔ تو یہ عظیم ہستی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان سے خیر کا کام لینا چاہتا تھا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس آدمی سے خیر کا، بھلائی کا کام لینا چاہتا ہے تو ان کو دین کا تفقہ اور دین میں فقاہت اور برتری، علمی تفوق، علمی نبوغ، علمی وجاہت اور علمی روبداب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی سے سرفراز تھے ہمارے ممدو مفتی عبدالعزیز حقانی رحمت اللہ علیہ۔ گزشتہ سال اسی میدان میں ہم لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور الوداع کہا، سپرد خاک کیا۔ یہ عظیم ادارہ انہی کی یادگار ہے۔ میں اخیر میں آپ تمام بھائیوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس ادارے سے جڑیے، ان کی ذات سے جڑیے، ان کی قائم کردہ انجمن سے جڑیے۔ یہ آپ کا ادارہ ہے، اس کو چلانے کے لیے آپ ہر طرح کا تعاون پیش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے، ہم تمام کے تعاون کو قبول فرمائے، جہود کو قبول فرمائے، کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے زیادہ ٹائم لے لیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔